طرز زندگی کا مطلب زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار یا رہن سہن کا وہ انداز ہے جس سے کامیابی یا ناکامی جنم لیتی ہے۔ یہ ایک چین پروسیس ہے جس میں سب سے پہلے سوچ آتی ہے، پھر رویہ بنتا ہے، رویے سے عمل جنم لیتا ہے اور عمل سے نتیجہ بنتا ہے۔ اسی کا نام طرز زندگی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک صاحب صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں اور ایک رات کو دیر تک جاگنے کے، جس کی وجہ سے وہ صبح ذرا دیر سے اٹھتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی زندگی میں کچھ نیا شامل کرتا ہے تو اسے کچھ نیا پانے کو بھی ملتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنا عمل اور انداز نہیں بدلتا اور وہی کرتا رہتا ہے جو ماضی میں کرتا رہا ہے تو اس کو وہی ملے گا جو ماضی میں ملتا رہا ہے۔ ہمیں مختلف طور طریقوں، عادات اور اطوار کو زندگی میں شامل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کے انداز کو بدلنے سے زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔ انسانی طرز زندگی کا بہت گہرا تعلق معاش سے ہے۔ معاش کے حوالے سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی کمائی کم اور اخراجات زیادہ ہیں۔ اس طبقے کو غریب کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ پہلی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کی آمدن اور اخراجات برابر ہوتے ہیں۔ ان کو سفید پوش کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی کفایت شعاری اور مناسب طریقے سے اپنے گھر کو چلاتے ہیں۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کی آمدن ان کے اخراجات سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اوپر والا ہاتھ ہوتے ہیں۔ ان کو خوشحال کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی آمدن ان کے اخراجات سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو امیر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسائل بڑھتے ہیں وہ ہمیشہ پہلی اور چوتھی کلاس کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حدیں اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں اور خوشحال لوگ پیدا نہیں ہوتے تو نظام میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ برطانیہ میں امیر لوگوں پر ٹیکس اتنا زیادہ ہے کہ لوگ امیر نہیں ہو پاتے، اس لیے وہاں پر زیادہ تعداد خوشحال لوگوں کی پائی جاتی ہے۔ کسی ملک کا اصل اثاثہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہوتی ہے۔ جس ملک میں یہ تعداد زیادہ ہو تو وہ ملک اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ ان 4 معاشی قسموں کی بنیادی وجہ 4 قسم کے طرز حیات ہیں۔ بہترین طرز زندگی یہ ہے کہ بندہ صحیح وقت پر خوشحال ہو جائے۔ ہمارے نوجوانوں کو کچھ سفر جلدی شروع کر دینے چاہیے جن میں معاش بہت اہم ہے۔ انہیں زمانہ طالب علمی سے ہی کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دینا چاہیے، وہ چاہے ٹیوشن پڑھانے سے ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص جلدی کمانا شروع ہو جاتا ہے وہ جلد سمجھدار ہو جاتا ہے اور نوجوان ذمہ دار بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بھی کمانے کے قابل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہ ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار اور اخراجات برداشت کرتے رہنے کی وجہ سے وقت پر ذمہ دار نہیں ہو پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ جو چوزے مرغی کے پروں تلے پلتے ہیں وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ جس کو اپنے پروں سے زور لگانے کی عادت نہیں ہوتی وہ کبھی جوان اور طاقتور نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا حال ہی ہمارے نوجوانوں کا ہے جنہیں والدین وقت پر محنت کرنا اور ذمہ داریاں قبول کرنا نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لہٰذا بچوں کا احساس ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے جو آنے والے وقت میں ان کی صلاحیت چھین لے۔ بچوں پر ذمہ داری ڈالنی چاہیے، ان کو چھوٹے چھوٹے کام دینے چاہیے۔ پیسہ کمانا مشکل نہیں، بچوں کو پیسہ کمانا سکھانا چاہیے۔ پیسہ کمانے کے 2 آسان طریقے ہیں۔ نمبر 1، تعلیم اچھی کر لی جائے یا پھر اپنے اندر کوئی ہنر پیدا کیا جائے، اور بچوں کو دونوں کی ترغیب دینی چاہیے۔ سمجھداری یہی ہے کہ وقت پر پیسہ بھی کمایا جائے اور گھر والوں کو خوش بھی رکھا جائے۔ ہم لوگوں نے سمجھداری کو بڑے گھر، پیسے اور گاڑی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جو سمجھداری کے زمرے میں نہیں آتا۔ سمجھداری کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھداری والا لائف سٹائل اپنانا چاہیے۔ لڑکپن کا بھی ایک اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے جو ازدواجی زندگی میں بدلنے سے بدل بھی جاتا ہے، لیکن ہر انسان کو اپنے سٹائل کے کچھ نہ کچھ حصے سلامت رکھنے چاہیے، جیسے بچپن کی معصومیت، جوانی کا جذبہ وغیرہ۔ جب خواب جوان رہتے ہیں تو بندہ جوان رہتا ہے، اس لیے خوابوں کا جوان رہنا بہت ضروری ہے۔ جب بندہ جوان ہو تو اسے اپنے اندر بزرگی پالنی شروع کر دینی چاہیے، اس سے زندگی میں سنجیدگی آتی ہے۔ جب وقت پر بچپن، سنجیدگی، جوانی، معصومیت
خوشی اور غم کا کمبینیشن بن جائے تو زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کی زندگی کی ٹرے میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ ہنسنے کے وقت ہنستا اور رونے کے وقت روتا ہے۔ جو بندہ تمام احساسات کو محسوس کر سکتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ کلچر کا طرز زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے معاشرے میں مکس کلچر پایا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کلچر انڈین تھا جو کہ بہت پرانا کلچر ہے۔ اس مکس کلچر کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد الجھن کا شکار نظر آتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ روایت اور دین میں کیا فرق ہے۔ یہاں بہت ساری روایتوں کو دین سمجھ کر ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس الجھن کا یہ نقصان ہوا کہ ہر فرقے اور طبقے میں کلچر کی چیزیں شامل ہو گئیں۔ اسلام میں جہیز نہیں جبکہ انڈین کلچر میں جہیز تھا۔ انڈین کلچر میں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا جبکہ اسلام میں حکم ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں وراثت کا حصہ تقسیم کیا جائے۔ جب وراثت کا حصہ تقسیم کیا جاتا ہے تو اس سے خوشحالی آتی ہے اور عورت اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتی۔ یہ دین اور اسلام میں عورت کا حق ہے۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے جبکہ آج کل سارا خرچہ بارات پر کیا جاتا ہے اور سارا بوجھ لڑکی کے والدین پر ڈالا جاتا ہے۔ اسلام میں صرف نکاح اور ولیمہ ہے۔ ہم نے رسم و رواج کو زندگیوں میں شامل کر لیا ہے۔ جو اصل دین ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا طرز زندگی بے ہنگم ہو گیا ہے۔ رشتے نبھانا بھی لائف سٹائل کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پہلا تاثر اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا پہلا تاثر اچھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنی شخصیت پر تاثر کا نقاب چڑھایا ہوتا ہے اور کردار کے لحاظ سے وہ اچھے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ سادہ اور مخلص ہوتے ہیں، انہیں سمجھنے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے لیکن وہ کردار کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا پہلے تاثر کو فوری طور پر نہیں مان لینا چاہیے۔ دوسرے بندے کو گنجائش دینی چاہیے، وقت دینا چاہیے کیونکہ وقت گزار کر ہی کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کی جتنی خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ سخت خول میں ہوتی ہیں جیسے بادام اور اخروٹ وغیرہ۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنے گرد سخت خول چڑھایا ہوتا ہے۔ ان کی عاجزی، فقیری، درویشی اور ان کا بڑا پن ان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ درویش صرف لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ خول نہیں چڑھائیں گے تو دنیا ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درویش وہ ہے جو اپنی درویشی کو بھی چھپا لے۔ درویشی کو چھپانا ہی اصل درویشی ہے۔ طرز حیات میں بے شمار چیزیں شامل ہیں، انہی میں سے ایک سٹریس ہے۔ دنیا میں لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تھوڑے مختلف لیکن ملتے جلتے ہیں۔ لوگوں میں مسائل کو بڑا کر کے بتانے کی عادت ہے جس کی وجہ سے وہ ان مسائل سے سیکھتے نہیں ہیں اور آخر کار ان کے مسئلے بڑے اور وہ خود چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بہترین اصول تو یہ ہے کہ خود کو بڑا کر کے مسائل کا سامنا کیا جائے۔ جس کی منزل بڑی ہوتی ہے وہ اپنے راستے کی رکاوٹوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری آج کی محنت آنے والے کل میں بہتر نتیجہ ضرور دے گی، لیکن ہم میں سے ہر کسی کی سوچ صرف آج کے دن تک محدود ہے۔ کسی مقام پر پہنچنے کے لیے وقت پر کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ جس نے صبر کا بیج نہیں بویا وہ میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بندہ بندے کی محنت کو شاید ضائع کر دے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ جلد یا بدیر اس کو اپنی محنت کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ کام کے دوران انسان زبان سے دعا کرے یا نہ کرے لیکن اس کا وجود دعاگو ہوتا ہے۔ اداروں کے رجسٹر پر حاضری لگانے سے بندہ مہنگا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر پر حاضری لگنے سے مہنگا ہوتا ہے۔ انسان کو اعصابی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، اسے سمجھ ہو کہ کس بات کا اثر لینا ہے اور کس کا نہیں۔ سقراط کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بات کرنی ہے۔ سقراط نے کہا میں بات تب سنوں گا جب 3 شرطیں پوری ہوں گی۔ اس نے کہا وہ شرطیں کیا ہیں؟ سقراط نے پوچھا اس بات کا مجھے فائدہ ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ سقراط نے پوچھا کیا تمہیں فائدہ ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ سقراط نے پوچھا کسی اور کو فائدہ ہوگا؟ اس شخص نے پھر جواب دیا۔ سقراط نے کہا تو پھر خاموش ہو جاؤ، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ جس بات کا تمہیں نہ مجھے نہ کسی اور کو فائدہ ہے وہ پھر گناہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بعض باتیں صرف سننے کے لیے ہوتی ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان پر یقین کر لیا جائے تو سب پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کیے، بغیر جانے، بغیر پرکھے، بغیر سمجھے ہر بات کو مان لینا انسان کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے۔ شک کرنے والے کی نسبت اعتماد والے اچھے لوگ
ہوتے ہیں۔ جو کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا اس پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ اعتماد واحد چیز ہے جو دوسروں پر کرنا شروع کر دے تو دنیا اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو کسی پر اعتماد نہیں کرتا وہ خود پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ متوازن، بہترین اور کامیاب طرز زندگی وہ گزار رہا ہے جس کو معلوم ہو کہ میری یہ زندگی عارضی ہے، میں نے اپنا وقت پورا کر کے کہیں جانا ہے اور مجھ سے جواب دہی بھی ہونی ہے۔ ایسا شخص جو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ کر اپنا کام اپنے ذوق اور شوق کے مطابق ڈھونڈ کر پوری ذمہ داری سے مکمل کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ایسا طرز حیات اختیار کرنے کی توفیق دے جو کامیابیاں عطا کرے اور جس کے بعد میں سجدہ کرنا نہ بھولوں۔ ایسا طرز حیات یا کامیابی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوری پیدا کر دے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ زندگی وہی اچھی ہے جو انسان کو انسان اور بندگی کے قابل بنائے رکھے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب گفتگو سے لیا گیا ہے۔